بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ تھم نیل پہ آپ نے پڑھا لام امر اور حمزہ امر کو آج ہم سیکھیں گے۔ قواعد پہلے گزر چکے ہیں، اصول و ضوابط بتائے جا چکے ہیں، آج ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ قرآن مجید سے 30 جملے آپ کے سامنے لکھے ہیں وائٹ بورڈ پہ، اس سے ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کیجئے اور دوسروں کو بھی پہنچانے کے لیے شیئر کیجئے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے بہت سے ویور، یوں کہہ لیں کہ 80% ویورز ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ پذیرائی ٹھیک ہے، مقبولیت ٹھیک ہے اس چینل کی، الحمدللہ۔ دنیا کے 10-12 ممالک سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور باقیوں کی نسبت آسان سمجھتے ہیں۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج ہم لام امر اور حمزہ امر کی مشق کریں گے، جس کا مجموعی نام ہے فعل امر۔ یاد رکھیں کہ فعل امر بنانے کے لیے کبھی شروع میں لام آتی ہے اور کبھی حمزہ آتا ہے، اور کبھی نہ لام ہے نہ حمزہ۔ تو یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں فعل امر کی۔ جب لام آ جائے تو وہ اصولاً تو لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے، جیسے ان مثالوں میں ہے، تو پھر یہ لام ساکن ہو جاتی ہے، جزم والی ہو جاتی ہے۔ ابھی سورہ بقرہ کو مکمل میں نے پڑھا ہے، سورہ آل عمران کو بھی پڑھا ہے، سورہ النساء کو پڑھا، تو اس سے جو مجھے مثالیں ملیں وہ لام مجزوم والی ہیں۔ یہ کسی عامل کے آنے سے لام پر جزم نہیں آئی، بلکہ صرف ملانے کے لیے اور پڑھنے میں سہولت کے لیے اس پر جزم آئی ہے۔ اگر اس واو کا ہٹا دیا جائے تو پھر لام کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ لام امر غائب کے صیغوں پر بھی آتی ہے، حاضر کے صیغوں پر بھی، اور متکلم کے صیغوں پر بھی، یعنی 14-15 صیغوں سے پہلے، تمام صیغوں سے پہلے لام امر آتی ہے۔ جبکہ حمزہ امر وہ صرف حاضر کے صیغوں کے شروع میں آتا ہے، غائب یا متکلم پہ نہیں آتا۔ غائب یا متکلم کو امر بنانا ہو تو لام آتی ہے، حاضر کو امر بنانا ہو تو اس پر لام بھی آ سکتی ہے اور حمزہ بھی آ سکتا ہے۔ عام طور پہ آپ حمزہ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں، اور لام بہت کم آپ کو ملے گا حاضر کے صیغوں میں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر کبھی حمزہ امر کے اوپر کبھی پیش ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، اور کبھی زبر بھی ہوتی ہے، اور کبھی بالکل خالی نظر آتا ہے۔ اور یہ 4 صورتوں میں حمزہ آپ کو ملے گا، یعنی زیر والا، زبر والا، پیش والا۔ زبر والا حمزہ تو صرف باب افعال میں آتا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے ہم پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اس کی مشق بھی کروا دیں گے۔ البتہ جو پیش والا ہے حمزہ، یہ باب ناصرہ ینصرو میں آتا ہے، یعنی عین کلمہ کے اوپر جس کے پیش ہو مضارع میں، تو اس کے شروع میں حمزہ پیش والا آئے گا، مضموم آئے گا، اور باقیوں کے شروع میں زیر والا آئے گا۔ یعنی اگر عین کلمہ پر زبر ہے تب بھی، زیر ہے تو تب بھی شروع میں حمزہ زیر والا آئے گا۔ اور جب اس کو پیچھے کسی حرف کے ساتھ ملانا ہو تو پھر یہ حمزہ اپنی قربانی دیتا ہے، اپنی آواز کھو دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور پچھلی حرکت کو آگے ساکن کے ساتھ ملنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، خود خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سب کو پہلے ہم جان چکے ہیں، مشق بھی کر چکے ہیں، تو ہم برکت اور تعلیم اور ہدایت کے لیے قرآنی مثالوں سے بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی۔
کافروں کے مقابلے میں مومن کو سخت ہونا چاہیے. وہ حلقہ یارہ تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ قرآن کا تصور ہے کہ فولاد ہو کر کافروں کے سامنے آؤ، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کافروں کے سامنے نرم ہیں اور مسلمانوں کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے سخت ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. یہاں دیکھیں ول میں دیکھیں لام امر آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے یجدون سے نون ختم ہو گئی ہے، اور یہ غائب کے صیغے پر دیکھیں لام امر آ گیا ہے اور چاہیے کا معنی دے رہا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، مقدم کیا، آگے بھیجا. تو یہاں دیکھیں وَلْتَنظُرْ یہ ہمارا ٹاپک ہے، لام امر آ گیا ہے، پیچھے ملانے کے لیے اس اوپر جزم آ گئی ہے، وگرنہ یہ نیچے زیر ہوتی. تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وَلْتَنظُرْ دیکھنا چاہیے، چاہیے کہ دیکھے، دیکھنا چاہیے، یہ دونوں معنی اس کے کر سکتے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، ایسا گروہ، ایسی امت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف بلانے والی مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. یہاں بھی لام امر ہے اور اس نے آخر سے ساکن کر دیا ہے. ضمہ والے صیغوں کو یہ ساکن کر دیتے ہیں اور نون والے صیغوں کے آخر سے نون گرا دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آگے ساری مثالیں آ رہی ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس انہیں لبیک کہنا چاہیے میرے لیے، میری پکار کا جواب دینا چاہیے، اور مجھ پر اعتماد بھی رکھنا چاہیے. چاہیے کہ وہ استجاب کریں میرے لیے اور ایمان یا اعتماد رکھیں میرے اوپر. تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم اللہ کو، ہمارا اللہ کہاں ہے؟ مومنوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو یہاں لام امر ہے، اس نے یستجیبون کی نون گرا دی ہے. یہاں بھی لام امر ہے اور یؤمنون کی نون گرا دی ہے. جب جمع کی نون گر جائے، جمع نون رابی، تو پھر اس کی جگہ الف لازمی آیا کرتا ہے. کہیں کہیں نہیں بھی ہے، اس کی بھی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے بیچ میں ایک کاتب عدل کے ساتھ. جب باہمی کوئی ادھار کا لین دین کریں، رقم لینی ہو یا کوئی چیز لینی ہو، تو اس کی لکھت پڑھت کر لینی چاہیے، اور عادل اور منصف مزاج آدمی اس کو لکھے. کرپٹ آدمی اگر کتابت کرے گا، دستاویز لکھے گا، تو غلطی کر دے گا. یہاں بھی دیکھیں لام امر ہے اور یکتب کی آخر میں اس نے ساکن کر دیا ہے، تو چاہیے کا معنی دے رہا ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، جس کے اوپر حق بن رہا ہے، یعنی جو لے رہا ہے ادھار، وہ املا کروائے کہ میں نے اس سے یہ چیز فلاں قیمت کی اس طرح کی لی ہے، تو پوری ڈیٹیل لکھوائے. تو یہاں بھی لام امر آ رہا ہے. یہ ساکن تھا یوم لل، تو آگے ملانے کے لیے عارضی طور پہ زیر دے دی ہے، کیونکہ ساکن کو جب آگے ملانا ہو تو زیر کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، زبر کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، پیش کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، اور عام طور پہ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں فعل کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا پروردگار ہے، اور نہ اس میں کمی کرے کچھ بھی، یعنی کاتب بھی کمی نہ کرے اور جو املا کروا رہا ہے وہ بھی اس کے اندر کمی نہ کرے، پورا پورا لکھوائے جو کچھ وہ لے رہا ہے. تو یہاں بھی لام امر آ گیا اور اتقی کو جزم دے دی ہے، لیکن عارضی طور پہ یہاں آگے ملانے کے لیے زیر دے رہے ہیں. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے. اوپر تھا کہ وہ خود لکھوائے، یہاں ہے ولی اس کا لکھوائے. تو اسی آیت میں، یہ سب سے لمبی آیت ہے غالباً قرآن مجید کی، 282 نمبر، کہ اگر وہ لینے والا لکھوا نہیں سکتا، معذور ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ان پڑھ ہے یا وہ زبان اس کو نہیں آتی ہے،
تو پھر اس کا سرپرست اس کو لکھوائے، اور اس سرپرست کو بھی عدل کے ساتھ لکھوانا چاہیے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَةً، چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت۔ یعنی اگر لین دین کرتے ہوئے بعض اوقات سفر میں ہیں اور کوئی رقم نہیں ہے دینے کو، تو آپ گروی رکھ دیتے ہیں، کوئی رحم رکھ دیتے ہیں چیز ایک ضمانت کے طور پہ، تو وہ چیز امانت ہوگی، اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کی حفاظت پوری کی جائے گی۔ جب یہ رقم ادا کر دے گا تو یہ رحم رکھی ہوئی جو بھی چیز ہے، کوئی گھڑی ہے یا کوئی سواری ہے یا کچھ بھی ہو، وہ واپس کرے گا۔ تو لام امر اس نے یؤدی کو جزم دی ہے، لیکن چونکہ یہ مشدد ہے، 2 حرف ہیں اصل میں یؤدی، تو ساکن نظر نہیں آ رہا۔ نمبر 2 اس کو آگے ملانے کے لیے زیر بھی دے دی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے۔ یہاں بھی وہی مثال ہے جو یہاں گزری ہے۔ اگلے کالم میں آپ کو حمزہ امر کی مثالیں ملیں گی ایسی کہ جس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ تو یہاں دیکھیں حمزہ امر کے نیچے زیر پڑیں گی، اس کی وجہ کیا ہے کہ عین کلمہ کے نیچے یہاں زیر آ رہی ہے۔ اس کا لام کلمہ یہاں پہ حذف ہے، وہ میں بعد میں جب معطل کی بحث پڑھاؤں گا تو وہ اس میں چیز آئے گی۔ سورہ بقرہ آیت 36 میں ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو یہاں ملانے کے لیے ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں۔ اصل میں اہبطوا ہے تو حمزہ زیر والا، چونکہ عین کلمہ کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ اترو تم سب اس جنت میں سے، جب شیطان نے بہکا دیا اور درخت کا پھل چکھ لیا آدم و حوا نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اترنے کا حکم دے دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے رہبت اور خوف کرو، ڈرو۔ یہاں ارہبون تھا، ارہبو، تو ملانے کے لیے الف خاموش ہو گیا ہے، اور وگرنہ زیر ہوتی یہاں پہ فَارْهَبُوا، اس طرح ہوتا، کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے۔ جب روٹ لیٹرز میں درمیان والے حرف، بیچ کے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ امر کے نیچے زیر آتی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اصل میں ہے ارکعوا حمزہ امر، تو یہ اس واو زبر کے احترام میں خاموش ہو گیا ہے تاکہ یہ را کے ساتھ جزم کے ساتھ مل جائے۔ تو یہ بڑا قربانی دینے والا حمزہ امر، ایسے حمزہ امر کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ وصل وصال سے، واو صاد لام، تو یہ وصال پیدا کرتا ہے، ملنے دیتا ہے۔ اور جو ملنے نہیں دیتا اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں کہ اس کو لازمی پڑھا جائے گا، تو اس کی باب افعال پڑھتے ہوئے ہم مثالیں پڑھیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تعاون مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ۔ یہاں بھی دیکھیں اس تعاون میں حمزہ امر کے نیچے زیر آ گئی ہے، اس میں عین یا نون نظر آ رہے ہیں حروف اصلی، تو اصل میں استعونوا تھا، واو تھا، تو یہ بعد میں تعلیلات ہوں گی۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اضرب بعصاک الحجر، مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جب قوم نے پانی مانگا کہ ہم پیاسی ہیں، ہمیں پانی دو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ مار۔ اضرب دیکھیں تاضربو سے تا گر گئی، آخر سے ساکن ہو گیا، شروع میں حمزہ لگ گیا، حمزہ کے نیچے زیر اس لیے آ گئی کہ کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا۔ تو یہاں دیکھیں کلو یہ بھی فعل امر ہے اور اشربوا بھی فعل امر ہے، تو حمزہ امر کے نیچے زیر آنی چاہیے، لیکن واو کے احترام میں یہ خاموش ہو گئی ہے، تو یہ وشربوا پڑھا جائے گا، عین کلمہ پر زبر ہونے کی وجہ سے نیچے زیر۔ کلو میں بھی اصل میں تھا کلو، یہ اس میں آتا ہے، لیکن یہاں میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تم حکم دیے گئے ہو، جو تمہیں کہا گیا ہے وہ کر گزرو۔ تو یہاں دیکھیں فَفَعْلُوا
میں عین کلمہ پر زبر تھا تو اس کے نیچے پھر زیر آنی چاہیے حمزہ کے، لیکن یہ فا کے احترام میں خاموش ہو گیا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور پکڑو جو ہم نے دیا ہے تم کو قوت کے ساتھ اور توجہ سے سنو۔ بنی اسرائیل کو یہ بڑا کہنا پڑا ہے کہ اللہ کے احکام دیے گئے ہیں تو اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو نافذ کرو، اس کے مطابق اپنی سلطنت چلاؤ۔ آج مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کہنا پڑ رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی مسلم ریاست اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یورپ کا، امریکہ کا قانون نافذ کریں گے، ہم اللہ کے قانون پر چلیں گے تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں بھی خضوع اسماء کو خضوع تھا، تو کبھی میں نے کہا کہ حمزہ امر نہیں بھی ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا کالم لیجئے، اس میں حمزہ امر ایسا ہے کہ جس کے اوپر پیش آ رہی ہے، اور اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس میں فعل کے عین کلمہ پر یہاں دیکھیں پیش آ رہی ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو تم سب اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو حمزہ امر پر پیش آ رہی ہے۔ ادعوا شہداءکم من دون اللہ، تو دیکھیں عین کلمہ پر پیش تھی تو حمزہ امر پر پیش آ رہی ہے۔ دعوت دو اپنے گواہوں کو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اگر تمہیں اس کتاب پر منزل من اللہ ہونے پہ شک ہے تو تم اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ اور اپنی دنیا میں ڈنڈورے پیٹ لو اور اکٹھا کر لو کوئی تھنک ٹینک، اور اس طرح کی کتاب لے کے آؤ، اس کی صورت ہی ایک پیش کر دو، تو اللہ کو بیچ میں نہ لانا، تو وہ نہیں کر سکے۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کرو تم سب آدم علیہ السلام کو، پس سجدہ کیا ان سب نے سوائے ابلیس کے، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا۔ اس محفل میں جتنے فرشتے تھے ان میں ابلیس بھی موجود تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب اللہ کے حکم پر جھک گئے، اور اس نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی اور کہا کہ میں بڑا ہوں آدم سے۔ یہاں دیکھیں اس جدو میں حمزہ امر پر پیش آ رہی ہے چونکہ عین کلمہ پر پیش ہے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کر۔ اسکن اسی طرح حمزہ مضموم امر آ رہا ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی ہے تمہارے اوپر، جو میں نے تم پر انعام کی ہے نعمتیں ان کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو غیرت دلائی جا رہی، شرم دلائی جا رہی ہے۔ یہاں عین کلمہ پر پیش ہے تو حمزہ امر کے شروع میں پیش آ رہی ہے، اور نون اعرابی اس کا گر گیا ہے جمع مذکر حاضر کا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے آپ کو، تو یہاں حمزہ امر مضموم تھا، فا کے احترام میں گر گیا ہے، تو یہاں گر نہیں گیا، خاموش ہو گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں عین کلمہ پر پیش تھا تو شروع میں پیش آئے گی، اگر ہم فا نہ پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اقتلوا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کوئی رہائش، کوئی شہر ملنا چاہیے، تو رب نے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن لڑنا پڑے گا۔ کہتے ہیں لڑیں گے تو نہیں، ہم موسیٰ اور اس کا رب جا کے فتح کرے ہم آ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنے یہ بد نصیب لوگ تھے۔ ادخلوا فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار ہم کھانا چاہتے ہیں، من و سلوہ کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر اب صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ ادع ہونا چاہیے، آخر سے بھی ساکن ہو گیا، حرف علت تو گر جاتا ہے، اور یہاں شروع میں حمزہ امر پر دیکھیں پیش میں نے دی ہے، اس کو ہم فا کے احترام میں خاموش کر سکتے ہیں، پڑھیں گے فدعوا خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا ما آتیناکم واذکروا ما فیہ، پہلے آیا تھا بقوہ، یہاں ہے واذکروا ما فیہ، آیت نمبر 63 میں سورہ بقرہ کی۔ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہدایات ہیں ان کو یاد رکھو، زندگی کے ہر قدم پر دیکھو کہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ رب نے کس طرح یہ قدم اٹھانے اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی خذو فعل امر ہے، اور اذکرو تھا یہاں پہ اذکرو، تو
کلمہ پر ضمہ ہے تو شروع میں حمزہ امر پہ ضمہ آئے گا، لیکن یہاں پہ نظر کیوں نہیں آ رہا بلا؟ کیونکہ پیچھے ہم واو کو آگے ملانا چاہتے ہیں، تو یہ حمزہ امر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، واو کو بولنے دو۔ کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر رسوا ہونے والے، ذلیل ہونے والے۔ بنی اسرائیل نے جب ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا، مچھلیاں ہفتے کے دن بھی پکڑ لی، جبکہ انہوں نے خود ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ یا اللہ میرا ہمیں ایسا ایک دن دو جس میں صرف ہمیں بات کریں، کوئی اور دھندا نہ کریں، تو رب نے انہی کے مطالبے پہ ہفتے کا دن دیا، یوم سبت۔ اسی کی خلاف ورزی یہ خود کرنے لگ گئے، اللہ کو غصہ آیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا اور پھر ان کو ختم بھی کر دیا۔ تو کونو دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ فعل امر میں کبھی حمزہ امر بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کو یہ سبق کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیا کریں، آپ کو جو نئی چیز لگے اس کو کمنٹ کیا کریں جی یہ مجھے نئی لگی ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرا شاگرد سمجھتا ہے، میرے سے بات کو سمجھ لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی اور دوسرے کو سمجھا دے۔ تو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ لرن اینڈ ٹیچ اس چینل کا سوچ سمجھ کے نام رکھا گیا ہے، سیکھو اور سکھاؤ۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔